میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے نماز شروع کرتے وقت تکبیر کہی تو اپنے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں کو اپنے کانوں کے برابر کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث مبارک سجدے میں جانے کا مسنون طریقہ۔ المستدرک علی الصحیحین، حدیث نمبر 822۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے نماز شروع کرتے وقت تکبیر کہی تو اپنے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں کو اپنے کانوں کے برابر کیا، پھر رکوع کیا، یہاں تک کہ آپ کے جسم اقدس کا ہر جوڑا اپنی جگہ برقرار ہو گیا، یعنی اطمینان سے رکوع کیا، اور آپ قوما کے بعد تکبیر کہتے ہوئے سجدے کے لیے جھکے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں گھٹنے آپ کے ہاتھوں سے پہلے زمین پر پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج ہم نماز کے ایک اہم مسنون طریقے کے بارے میں جانیں گے، اور وہ ہے سجدے میں جانے کا طریقہ۔ نماز اللہ تعالیٰ کی عظیم عبادت ہے، اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نماز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کریں۔ نماز کے ہر رکن میں اطمینان اور خشوع کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر کہی اور اپنے دونوں انگوٹھوں کو کانوں کے برابر کیا، پھر رکوع کیا اور اطمینان کے ساتھ رکوع میں ٹھہرے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکبیر کہتے ہوئے سجدے کے لیے تشریف لے گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں گھٹنے آپ کے ہاتھوں سے پہلے زمین پر پہنچے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس حدیث سے سجدے میں جاتے ہوئے پہلے گھٹنوں کو زمین پر رکھنے کا مسنون طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سمیت امت کے اکثر اہل علم نے بھی اسی طریقے کو اختیار کیا ہے۔ نماز میں صرف ظاہری حرکات ہی اہم نہیں بلکہ اطمینان بھی بہت ضروری ہے۔ رکوع اور سجدے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے بلکہ ہر رکن کو سکون اور اطمینان کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ آج ہم اپنی نماز کا جائزہ لیں اور کوشش کریں کہ نماز کو جلدی ادا کرنے کے بجائے خشوع اور خضوع اور سنت کے مطابق ادا کریں۔ یا اللہ، ہمیں اپنی نماز درست طریقے سے اور خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا اور ہماری نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، آمین۔